ہمارے اور آپ کے نزدیک بخیل وہ شخص ہے جو میرے یہاں آوے اور میں اس کو چائے تک نہ پلاؤں، جب وہ میرے دروازے سے گھر جا رہا ہوگا نا تو منہ بنا کر جائے گا، بولے گا کہ یہ انتہائی بخیل آدمی ہے، چائے تک سے نہیں پوچھا ہے۔ حدیث پاک میں اس شخص کو بخیل کہا گیا ہے جس کے پاس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو حدیث پاک میں وہ شخص بخیل ہے۔ البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علی، بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جاوے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ جب بھی حضور کا نام آپ سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کیجئے، پڑھیے گا نا۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ پوری عمر میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض عین ہے۔ پوری عمر میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض عین ہے، اور اگر کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار لیا جائے تو پہلی بار درود بھیجنا واجب ہے، دوسری تیسری چوتھی بار مستحب ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درود ہے، اس کو پڑھنے میں کیا حرج ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم بولیے گا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اس مجمع میں میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کسی مسلمان پر پریشانی مصیبت آ جاوے تو وہ درود شریف کثرت سے پڑھے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ درود شریف کے صدقے میں آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ پڑھیں گے نا درود شریف؟ تو پکا مسلمان کون ہے؟ جس کے پاس پکے کا گھر ہے وہی نہ ہے۔ پکا مسلمان وہ ہے جس کی گرفت میں اس کی زبان ہے اور جس کی پکڑ میں اس کے ہاتھ ہیں، وہی پکا مسلمان ہے۔ نہ وہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا اور نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا۔ یہ زبان جو ہے مشکل سے 100 گرام کی چمڑی ہے، مگر اپنے اندر غیر معمولی تاثیر رکھتی ہے۔ جب یہ کنٹرول میں رہتی ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتی ہے، جب یہ کنٹرول میں ہوتی ہے یہ رسگلہ کھلاتی ہے، یہ دو بھائیوں کے جھگڑے کو ختم کر دیتی ہے۔ جب یہ کنٹرول میں ہوتی ہے نا تو یہ تسبیح پڑھتی ہے، یہ تلاوت کرتی ہے، یہ قرات کرتی ہے۔ جب یہ کنٹرول سے باہر ہوتی ہے تو یہ زبان جھوٹ بولتی ہے، یہ غیبت کرتی ہے، چغلی کھاتی ہے، تہمت رکھتی ہے، بہتان باندھتی ہے۔ اس لیے اس زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے کہ مبادا میری کسی بات سے میرے مخاطب کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، زبان سے تکلیف پہنچانا حرام اور ہاتھ سے تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص علیک باللسان، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، سوچ سمجھ کر بولو، پرکھ کر بولو، اچھی بولو، محبت کی بات کرو، پیار کی بات کرو، نفرت کی بات مت کرو۔ کہا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، جو شخص کے
اللہ پر، آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بھلی بات کرے، اچھی بات کرے، اور اگر وہ اچھی بات نہیں کر سکتا ہے تو وَلْيَسْكُتْ، خاموش رہے، زبان کو لغو بیہودہ باتوں میں مشغول نہ کرے۔ آپ کو ہر گاؤں میں ایک چوک مل جائے گا، اس چوک کا نام سنا ہے آپ نے؟ اس چوک کا نام کیا؟ فالتو چوک۔ فالتو چوک کا نام نہیں سنا ہے؟ اس چوک میں کون لوگ جاتے ہیں؟ کام کے لوگ یا بیکار قسم کے لوگ؟ 5 روپے کی چائے منگوا لی ہے اور چسکی لے رہے ہیں اور غیبت کر رہے ہیں، وہ چور ہے، وہ لچا ہے، وہ لفنگا ہے، وہ پاکٹ مار ہے، وہ دغاباز ہے، وہ لفنگا ہے، اور تو کیا ہے؟ ایک نمبر کا چور دوسرے کو چور کہہ رہا ہے، اور ایک نمبر کا دھوکہ باز دوسرے کو دھوکہ باز کہہ رہا ہے۔ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھو گی کہ سید عمر بکر کے عمل کے بارے میں پوچھو گی؟ بے وقوف ہے وہ انسان جو اپنے بھائی کی برائی بیان کرتا ہے، اپنی نیکیوں پر اپنے بھائی کو مسلط کرتا ہے۔ ایک عظیم شخصیت کا نام لے رہا ہوں، ابو عبداللہ اسماعیل البخاری، امام بخاری کی شان میں لکھا گیا ہے، فرماتے ہیں ما اغتبت احدا مذ علمت ان الغیبۃ حرام۔ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ غیبت کرنا، اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا حرام ہے، تو میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور یہی شان امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بیان ہوئی کہ ما اغتبت احدا مذ علمت ان الغیبۃ حرام۔